السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں دوستوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ دوستوں، ایک تصویر نواز شریف صاحب کی آج سوشل میڈیا پہ پہلے وائرل ہوئی اور پھر شہباز گل صاحب نے اس کے اوپر تبصرہ کیا، عمران خان کے وزیر معاون خصوصی وزیر اعظم کے، اور پھر اب سارے ٹی وی پروگرام چل رہے ہیں، تو ان کو ایک تصویر بھی برداشت نہیں ہوتی۔ دوستو، جب سلطان ٹیپو کو انگریزوں نے گولی ماری نا، تو کافی دیر تک اس کے پاس وہ نہیں جاتے تھے، کیونکہ وہ بہت بہادر انسان تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ شاید یہ زندہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ شہید ہو چکے تھے تو پھر بھی اس کے پاس نہیں جاتے تھے کہ یہ اگر کوئی زندہ ہوا تو پھر ہماری خیر نہیں۔ ان کو ایک نواز شریف کی تصویر ہی گوارا نہیں ہے۔ بھائی، وہ فیملی کے ساتھ اپنی پوتیوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہے، اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے یا گھر پہ بیٹھ کے، اور انہوں نے اس کو جناب وہ تماشا بنایا ہے کہ جناب نواز شریف ریسٹورنٹ میں چائے پی رہا ہے، کافی پی رہا ہے، حالانکہ ریسٹورنٹ تو وہاں پہ بند ہے۔ ریسٹورنٹ تو جیسے پاکستان میں بند ہیں تو وہاں بھی بند ہیں۔ لیکن دوستو، یہ جو خوف زدہ حکومت ہے نا، یہ نواز شریف کی تقریر تو بڑی دور کی بات ہے۔ دوستو، میں تو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں اور ان نون لیگ والوں کو غیرت دلا رہا ہوں کہ باہر نکلو، یہ عمران نیازی کی حکومت نہیں ٹھہر سکتی۔ شہباز شریف صاحب کو خاص طور پہ میں کافی غیرت دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مریم نواز کو بھی شہباز شریف نے روکا ہوا ہے۔ دوستو، جن سے ایک تصویر برداشت نہیں ہوتی، ایک تصویر، اور اپنی ہی باتوں کی جھوٹی باتوں کو کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم سے بھول ہو گئی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، وہ بیمار نہیں تھا، اس کا یہ ہے، سارا یہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ کتنی بزدل حکومت ہے یہ، کیونکہ انہیں پتہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ اصل عوام جو ہے، ان کے دل جو دھڑکتے ہیں نا، وہ نواز شریف کے ساتھ ہیں، وہ مریم نواز کے ساتھ ہیں۔ انہیں پتہ ہے اس چیز کا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ مریم نواز اگر کشتیاں جلا کے یہ آ جائے، ایک مہینہ بھی یہ حکومت نہیں برداشت کر سکے گی، قانونی طریقے سے یہ الٹ جائے گی۔ لیکن دوستو، یہ جو ہمارا شہباز شریف ہے نا، یہ ساری اس کی مہربانیاں ہیں، سارے اس کے جو ہے نا وہ اس کی کمزوریاں ہیں، اس کا بزدل ہونا ہے، جس نے ساری مسلم لیگ نون کو جو جکڑا ہوا ہے، ساری مسلم لیگ نون کو جکڑا ہوا ہے۔ تو دوستو، یہ جو موجودہ حکومت ہے نا، یہ کتنی گھٹیا ہے، اس کا ایک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پرسوں جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے جو ایٹمی دھماکے کیے تھے، اس کا یوم تکبیر تھا پرسوں، اور پرسوں نون لیگ نے ایک تقریب مقرر کی ہوئی تھی ادھر لاہور میں، ماڈل ٹاؤن میں۔ اس میں بھی شہباز شریف صاحب نہیں آئے۔ ایک تو یہ نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہاں پہ شاہد خاقان عباسی، سعد رفیق، احسن اقبال، یہ سارے لوگ آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یوم تکبیر کا جو ہے نا وہ فنکشن تھا۔ تو یہ موجودہ گھٹیا حکومت کو یہ برداشت نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اگر میڈیا کے اوپر اس کی کوریج ہوگی تو اس کا کیا کیا جائے۔ تو اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ جو ہوا بازی کے وزیر ہیں، جن کا کرپشن پہ بھی نام آ چکا ہے، اور جن کا طیارہ گرانے میں بھی جن سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے، جو طیارہ گرا عید سے 2 دن پہلے، اس نے ایک لمبی پریس کانفرنس کر دی۔ یہ صرف عمران خان نے اس کو کہا کہ آؤ، ورنہ میڈیا پہ سعد رفیق کی تقریر آ جائے گی، میڈیا پہ احسن اقبال کی تقریر آ جائے گی، میڈیا پہ شاہد خاقان عباسی کی تقریر آ جائے گی، تو وہ تقریر نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے میں نے سارے چینل جو ہے نا پرسوں گھما کے دیکھے ہیں، سارے چینل پہ جو ہے نا وہ یوم تکبیر کے حوالے کی بجائے وہی غلام سرور خان، جو کرپشن میں بھی میں نے بتایا آیا ہے اور طیارے میں بھی جن سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے، اس کی تقریر لگی ہوئی تھی تمام چینلوں پہ، اور وہ پرانی بات تھی،
وہ پرانی بات تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنی گھٹیا حکومت ہے، اتنی کمزور حکومت ہے کہ ان کو یہ بھی برداشت نہیں کہ نواز شریف کی تصویر ہی شائع ہو جائے. اس لیے انہوں نے پرسوں تقریر نہیں کرنے دی، اور وہ 2.5 گھنٹے وہ بیٹھا رہا پریس کانفرنس کرتا. وہ صحافیوں سوال پوچھو جی مجھ سے سوال پوچھو، وہ سوال جناب پوچھ رہے ہیں اور وہ لمبے جواب دے رہا ہے اور سب کو دے رہا ہے، اور 2.5 گھنٹے تک وہ وہاں پہ بیٹھا رہا ہے. 2.5 گھنٹے تک وہاں بیٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تاکہ نواز شریف کے یوم تکبیر والے پروگرام کو کوریج نہ ملے. یہ اتنی گھٹیا حکومت ہے. اب یہ جو تصویر ہے اس کے اوپر مریم نواز نے کہا ہے جی کہ حکومت نے تو یہ نواز شریف کو نیگیٹو پوائنٹ بنانے کے لیے ایک تصویر شائع کی تھی کہ دیکھیں جی نواز شریف صاحب چائے پی رہے ہیں. بھئی وہ چائے نہ پئیں، وہ انسان ہے، بیمار ہے یا صحت مند ہے، چائے نہیں پی سکتا. وہ گھر میں وہ کوئی وہاں جلسہ کر رہا ہے، کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے کہ جناب ٹی وی پروگرام شروع ہو گئے ہیں کہ جناب نواز شریف کو پکڑ کے لایا جائے. وہ تو تم پہلے ہی کر رہے تھے، تصویر سے پہلے ہی. آپ نے وہ توشہ خانہ والے کیس میں جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو جو گفٹ ملے تھے ان کا حساب دیں، نواز شریف کے آپ نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں. شرم کی بات ہے. عدالت نے نواز شریف کو باہر بھیجا ہے، حکومت نے بھیجا ہے، ڈاکٹروں نے بھیجا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں آ سکتا. آپ نے 2 جون کے لیے اس کو طلب کر لیا اور وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. مسٹر جاوید اقبال صاحب، آپ کو پتہ ہے نا، تو آپ نے یہ کیوں کیا؟ یہ ذہنی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. یہ ذہنی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی وہاں سے کوئی خبر آئے جس سے ان کو تسلی ہو. اس نااہل، نالائق اور یہ کٹ پتلی حکومت کو تسلی ہو کہ جی نواز شریف صاحب اب دنیا میں نہیں رہے، اب ہم موجیں کر سکتے ہیں. اور شہباز گل صاحب کا بیان آیا ہے کہ جناب وہ چائے پی رہا ہے اور یہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ وہ. اور تمہارے بارے میں تو خود راجہ ریاض نے پی ٹی آئی والوں نے کہا ہے، پی ٹی آئی والے راجہ ریاض نے، کہ یہ کونسلر بھی نہیں بن سکتا، یہ جو ہے نا کونسلر بھی نہیں بن سکتا. اور جہانگیر ترین نے تجھے کس طرح کہا ہے کہ بند کرو اپنا منہ، گالی دی ہے جہانگیر ترین نے تمہیں اپنے ٹویٹ میں. شہباز گل صاحب، آپ اپنی لمٹ میں رہیں، انہوں نے آپ کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے ڈانٹا ہے. تو دوستو یہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنائی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ سے پرانے لوگ مانگتے تھے کہ یا اللہ دشمن بھی دیں نہ تو عزت اللہ دیں. آپ یقین کریں یہ جو دشمن ہے نا یہ ہمارا گھٹیا دشمن ہے، اور یہ اس کو کوئی عزت راس نہیں آتی، اور نہ یہ عزت کرنا جانتا ہے، نہ کروانا جانتا ہے، نہ ان کی اپنی کوئی عزت ہے. چاہے وہ کریکٹر کے حوالے سے ہو، شیخ رشید کی عزت ہے، شہریار افریدی کی عزت ہے، مراد سعید کی اسمبلی میں کیا حال ہوا ہے، دوراب پٹیل صاحب نے کیا حال کیا ہے، اس کی عزت ہے. جتنا مراد سعید کو دوراب پٹیل نے اس کی پوری ایوان میں تقریر کر کے اس کو بتایا کہ یہ کس طرح محنت کر کے اسمبلی میں آیا ہے، تم تو دوسرے دن یا تو خودکشی کر لیتے یا استعفیٰ دے دیتے. مراد سعید صاحب، فواد چودھری صاحب تم بھی، اور یہ نسیم گل جو ہے گل صاحب یہ بھی، یہ سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے ہیں. ٹھیک ہے، جب سربراہ ایسا ہے تو نیچے آپ اندازہ لگا لیں کیسے ہے. شیخ رشید صاحب سے آج بھی وہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ تمہیں جی وہ رشتے کی آئی ہے، وہ ایک کوئی لڑکی کا نام انہوں نے لیا ہے، عائشہ لڑکی کا نام لیا ہے، اس کا رشتہ آپ کے لیے آیا ہے. تو بہانے سے کہتا ہے وہ کون سی عائشہ، یعنی کہ پتہ نہیں کتنی عائشہ ہیں اس کے پاس، کون سی عائشہ، یہ اس نے پوچھا ہے. تو جب انہوں نے بتایا کہ عائشہ فلانی عائشہ، تو وہ پریس کانفرنس چھوڑ کے بھاگ گیا. تو دوستو یہ جو ہے نا یہ حکومت یہ بیساکھیوں پہ کھڑی ہے. وہ بیساکھیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن ہمارے یہ نون لیگ والے جو ہے نا، آج مجھے ایک دوست نے فون کیا کہ یہ نون لیگ عمران خان کی 36 سیٹیں تھیں اور وہ روز دھرنا دیتا تھا، اور انہوں نے ایک دن بھی سکون سے حکومت نہیں کرنے دی، اور استعفے اسمبلیوں سے دینا چاہ رہا تھا. ان کے پاس 94 سیٹیں ہیں،
یہ استعفوں کی دھمکی نہیں دے سکتے. لیکن دوستو میں نے چونکہ آپ کو بتایا ہے نا یہ ڈیفینسو ہوئے ہیں. اس نے آج تک شہباز شریف نے کوئی اگریسو ہو کے پریس کانفرنس نہیں کی. یہ صرف جواب دیتے ہیں. جب وہ حملہ کرتے ہیں شہزاد اکبر 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر کے اس کا وہ مریم اورنگزیب جواب دے رہی ہوتی ہے. یہ جواب دینے والے ہیں. یہ نہیں یہ کہتے کہ عمران خان کے کیس نکالو. یہ کبھی پریشر ڈال کے یہ نہیں کہتے کہ جناب یہ وہ جو پرویز خٹک ہے اس کا مالم جبا کا کیس نکالو. یہ کبھی بھی اگریسو ہو کے نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں بس عمران ہمیں کچھ نہ کہے کچھ نہ کہے. یہ اپنے طور پہ ڈرے ہوئے ہیں. تو یہ ڈر جب تک نہیں نہ نکلے گا تو ہوگا. آپ نے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ساتھ نہیں دیا جس کی وجہ سے اس کو ناکامی ہوئی. میں نون لیگ کی طرف کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے. نون لیگ نے کوئی مولانا فضل الرحمان کا ساتھ نہیں دیا. میں اب یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح رہے تو نون لیگ ختم ہو جائے گی اور مولانا فضل الرحمان جس نے تھوڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ایک دفعہ اور ہمت کا مظاہرہ کرے گا نا تو وہ سب سے بڑی پارٹی وہ بن جائے گی. تو نون لیگ والوں خود تم ذرا شہباز شریف کا صاحب کو سمجھاؤ. آنکھیں بند نہ کرو. بلی آ رہی ہے کبوتر کی طرح آنکھیں شہباز شریف بند نہ کرو. آئسولیشن میں چلے گئے ہو. کل کیوں نہیں جلسے میں آئے؟ سارے آ رہے ہیں تم کیوں نہیں آئے؟ بتائیں اس کا کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ صرف تم وہ بچ رہے ہو کہ 2 تاریخ کا نوٹس آیا ہوئے تو آپ کہیں کہ میں تو جی آئسولیشن میں ہوں. کس طرح کی آئسولیشن چاہتے ہو تم؟ شاہد خاقان عباسی آیا ہے, احسن اقبال آیا ہے, سعد رفیق آیا ہے, وہاں پہ سب نے تقریریں کی ہیں. تم کیوں نہیں آئے شہباز شریف؟ اور تم مریم نواز کو بھی نہیں آنے دیتے. آپ پارٹی کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو تلے ہوئے ہیں تو پھر تلے رہیں. پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف آپ لوگوں کو پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی مشورہ ہی دے سکتے ہیں نا, پاکستان کی بہتری کے لیے. ٹھیک ہے, خدا حافظ.